اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومن کرام، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کے حوالے سے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم آیت نمبر 18 پر پہنچے اور درس نمبر 34۔ الحمدللہ ماہ مبارکہ رمضان سے یہ توفیق شامل حال رہی کہ سورہ مبارکہ توبہ کا انتخاب کیا، اس کے علمی مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مسجد، اور مسجد کے بارے میں کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت اہم آیت ہے۔ خدا نے اس میں بتایا ہے کہ کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مساجد خدا کو تعمیر کرے۔ تعمیر مسجد اصل میں حق کس کا ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، بلکہ مسلمانوں کو حق ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر میں کچھ نکات پیش ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جن میں 5 شرائط پائی جائیں گی۔ کتنی شرائط؟ 5 شرائط۔ 5 صفات پانے والے افراد ہی مساجد خدا بنا سکتے ہیں، مساجد خدا کو تعمیر کر سکتے ہیں، آباد کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، روز آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے خشیت اس کے دل میں پیدا نہ ہو، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، مہتدین میں سے ہو جائیں گے۔ یا خدا ایک اور اچھے گروہ کا تعارف کرا رہا ہے، وہ ہے مہتدین، ہدایت پانے والے، یعنی یہ افراد کے جن میں یہ 5 صفات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہدایت کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ خدا نے اس آیت میں بتا دیا کہ مشرکین کا، کافرین کا یہ بالکل حق نہیں ہے، بلکہ ایسے مسلمان، ایسے با ایمان افراد کے جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی، اللہ پر ایمان لائے، قیامت کو قبول کرے، اہل نماز میں سے ہو، اس کا مال پاک ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا بھی نہ ہو۔ دراصل یہ حق ان افراد کا ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے بہت ہی اہم جگہ ہے، اللہ کا گھر کہا گیا ہے اس کو۔ اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینہ میں جب مدینہ ہجرت فرمائی تھی حضور نے، تو اہم ترین اقدامات میں سے ایک قدم حضور کا کیا تھا؟ قیام مسجد، مسجد کا قیام۔
اور مسجد نبوی سے پہلے جو اسلام کی پہلی مسجد تھی، سب سے اول مسجد تھی، وہ تھی مسجد قباء۔ پھر آہستہ آہستہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد آہستہ آہستہ پھر تقریباً ہر محلے میں ہی مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اور اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی نظر میں مسجد جو ہے وہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، ایک قانون والی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ گزشتہ زمانے میں حضور کے دور میں اور ائمہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں، دور امامت میں، مسجد میں ہر طرح کا کام ہوتا تھا۔ مسجد میں عبادت بھی ہو رہی ہے، مسجد میں تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، اعمال بھی ہو رہے ہیں، بحث و مباحثہ بھی ہو رہا ہے، علمی گفتگو ہو رہی ہے، مسجد کے اندر ہی قانون سازی ہو رہی ہے، مسجد کے اندر ہی لشکر بن رہے ہیں، مسجد کے اندر ہی فرہنگ سازی کا عمل انجام پایا جا رہا ہے، مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ فوجیں تشکیل پا رہی ہیں، مسجد کے اندر ہی نکاح ہو رہا ہے، مسجد کے اندر ہی اہم اہم فیصلے ہو رہے ہیں آپ کے قانونی اور ملکی اور فرہنگی کلچر کے۔ لہٰذا مسجد ایک یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط نماز اور قرآن سے مخصوص ہے، بلکہ ہر کام جو کہ معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کے لیے سمجھا جاتا تھا، اہم کام، اچھا کام، وہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد کو یہ مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور یہ ہونا بھی چاہیے آج کے دور میں۔ مسجد ہی میں اہم کام انجام پانے چاہیے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ روایات میں دیکھ لیتے ہیں، احادیث میں دیکھ لیتے ہیں کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے اس خدا کے گھر کی۔ روایات میں مذکور ہے کہ مسجد جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا گیا ہے مسجد کو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اور جو وصیتیں کی ہیں جناب ابو ذر غفاری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ان میں کچھ مسجد کے حوالے سے رسول خدا نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے ابا ذر، جو اللہ کے بلانے والے اذان یعنی مؤذن کا جواب دے اور اللہ کے مسجدوں کو آباد کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ اس کو بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ میں نے عرض کیا، یعنی ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ، مساجد کو کیسے آباد کیا جاتا ہے؟ اب یہ اس کی تفسیر، یعنی اسی آیت کی مسجد خدا کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھیلانے کی بات ہو رہی ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، مساجد کو آباد کیسے کریں ہم؟ فرمایا، مسجد کے اندر آوازوں کو بلند نہ کرو، مسجد کے اندر باطل باتیں نہ کرو، نہ وہاں خرید و فروخت کرو، اور جب تک تم مسجد میں ہو لغو باتوں سے بچو، بیہودہ باتوں سے بچو۔ اگر ایسا نہ کرو تو قیامت کے دن اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا۔ بیہودہ باتوں سے بچو، صدائیں بلند نہ کرو، یہ مطلب ہے مسجد کو آباد کرنے کا۔ اے ابا ذر، آگے فرمایا، جب تک تم مسجد میں بیٹھے رہتے ہو اللہ تمہیں ہر سانس کے بدلے جنت میں ایک درجہ عطا کرتا ہے، ہر سانس کے بدلے۔ اب کتنی سانسیں لیتے ہیں ہم؟ مثلا کوئی شخص نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں، تو ہر سانس کے بدلے جنت میں ایک درجہ نمازی کو، اہل مسجد کو خدا عطا کرتا ہے۔ فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، اور ہر سانس پر تمہیں 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جو مسجد کی طرف قدم بڑھائے، یہ بھی روایت میں ہے کہ 10 حسنات کا اضافہ ہوتا ہے، اور 10 گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے روایات میں یہ جملہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی آبادی کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس آبادی کے افراد مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اہل مسجد بن رہے ہیں، مساجد کو آباد کر رہے ہیں، یعنی آپ میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، خدا کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، تو اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں،
یہ اہل مسجد بن رہے ہیں، میں کیسے ان کو اپنا عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، جو کہ انتہائی بافضیلت ہے۔ روایت میں آیا کہ جو مغرب و عشاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ جو نماز مغرب اور نماز عشاء کو مسجد میں ادا کرے، گویا تمام شب احیا کر کے گزاری، اس نے تمام رات جاگ کے گزاری، خدا کی عبادت میں گزاری تمام رات۔ اسی طرح سے فرمایا، وسائل الشیعہ میں روایت موجود ہے باب احکام مسجد کے اندر، کہ جو شخص مسجد کو بنائے اگرچہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالے مسجد کے اندر، تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو خدا جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ جو بھی مسجد میں آمد و رفت کرے گا، وہ ان 7-8 صفات میں سے کم از کم ایک کو ضرور پائے گا۔ یہ جو بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 7-8 باتوں میں سے کم از کم ایک چیز اس کے اندر ضرور بضرور آ جائے گی۔ یا تو وہ علم و دانش سیکھے گا، علم کی کوئی بات سیکھے گا، یا اچھا دوست بنائے گا، یا کوئی آیت قرآنی سیکھے گا، یا رحمت خدا اس کے شامل حال ہو جائے گی، یا وہ گناہوں کو ترک کر دے گا، یا خشیت الہی اس کو حاصل ہو جائے گی، یا وہ پاک و پاکیزہ بن جائے گا۔ اور اگر انسان کوشش کرے اہل مسجد بنے تو تمام کی تمام باتیں میں اس کے شامل حال ہو سکتے ہیں۔ اتفاق درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے دیگر روایات میں امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق یہ ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مساجد میں جانے کی تاکید کرتا ہوں میں۔ امام صادق کی نصیحت ہے کہ انسان کہاں جائے؟ مسجد کی طرف جائے، کیونکہ فرمایا مساجد روئے زمین پر خدا کے گھر ہیں، اور جو شخص پاک و طاہر ہو کر مسجد میں داخل ہوگا، خدا بند عالم کیا کرے گا؟ اس کے گناہوں کو اس سے پاک کر دے گا، اور اس کو اپنے زائرین کے زمرے میں قرار دے گا، اپنا زائر بنا دے گا۔ لیکن جو چاہتا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے خدا کا زائر بن جائے تو وہ کیا کرے؟ مسجد کی طرف جائے، اہل مسجد بنے۔ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ اور اسی طرح مسجد کی صفائی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ مسجد کی جھاڑو اگر کوئی شخص دیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر اسے کیڑے نہ کھائیں، زمین کے کیڑوں سے وہ محفوظ رہے، تو وہ کیا کرے؟ مسجد کے اندر جھاڑو دے، یعنی مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے۔ اور ابھی آپ نے روایت سنی تھی کہ جو شخص نماز باجماعت پڑھتا ہے، نماز عشاء، نماز مغرب، وہ یعنی اس نے جاگ کے رات گزاری خدا کی عبادت میں۔ اب یہ روایت بھی سن لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جو شخص کسی عالم دین کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، نماز جماعت پڑھتا ہے، ظاہر ہے مسجد کے اندر ہی، گویا وہ میری یعنی رسول خدا کی اور ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے، یعنی 2 انبیاء جلیل القدر رسولوں کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ نے جناب اباذر کے نام جو وصیت ہے رسول خدا کی، پڑھنے والی یہ پوری وصیت موجود ہے، بہار الانوار میں موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ پوری وصیت ایک بہترین انداز میں رسول خدا نے ہر بات کو اس میں کور کیا۔ فرمایا اے اباذر، پاکیزہ بات کرنا صدقہ ہے۔ لیکن صدقہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو آپ راہ خدا میں دیتے ہیں، بلکہ پاکیزہ باتیں کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے قدم اٹھانے میں سے ہر ایک قدم کیا ہے؟ صدقہ ہے، صدقہ ہے جو تم دیتے ہو۔ یعنی نماز کے لیے جانا بھی صدقہ ہے، قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے، مسجد کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بات بھی روایات میں آئی ہے کہ مسجد جب نماز گزار دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو نمازیں اس نے مسجد میں پڑھی ہیں وہ جگہیں اس کے لیے جو ہے وہ گریا کرتی ہیں۔ روایت امین المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہ جب کوئی نمازی اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو زمین کا ہر وہ ٹکڑا جس پر وہ نماز پڑھا کرتا تھا
آسمان کا ہر وہ حصہ جہاں اس کے اعمال پہنچتے تھے اس مرنے والے پر گریا کرتے ہیں. یہ مقام ہے ایک نمازی کا، ایک اہل مسجد کا، کہ مسجدیں بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ گریا کرتی ہیں. اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، بس اسی واقعے پر اپنے گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. مسجد سے متعلق خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ دو افراد مسجد میں وارد ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، اور دونوں نے وہاں کیا کیا؟ نماز ادا کی، نماز پڑھی. جب وہ پلٹے، جب نماز ختم کر چکے پلٹے، تو ایک کی نماز کا وزن کوہ احد سے بھی زیادہ تھا. کوہ احد کتنا بڑا ہے؟ احد کا پہاڑ، اس سے بھی زیادہ تھا اس کا وزن. جبکہ دوسرے کی نماز کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہیں تھا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا اس وقت ہوتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے ایک محرمات الہی سے پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اور کار خیر کی طرف جلدی کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے. کار خیر زیادہ جلدی کرتا ہے. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو اس کی نماز کا وزن کوہ احد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مساجد میں جو کام ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد میں محافل و مجالس اور محافل قرآن منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات الہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ملت ایران کو نصرت و کامیابی عطا فرما، اسرائیل اور امریکہ کو ذلیل نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.